ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਆਪ ਸਭ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। بعد میں خان صاحب کے پرفارمنس کریں گے۔ تھینک یو جی۔ اور اج دی شام اس کر کے اسی سارے نے اکٹھے کیتا کہ جو میڈیا دے نال گل بات ہے، تھوڑے کوئی سوال نے، تسی خان صاحب تو پرسنلی کچھ پوچھنا چاہتے ہو، وہ تھوڑے کھلی چھٹی ہے۔ اور اسی تقریباً 20 منٹ 25 منٹ سوال جواب کا رکھاں گے سلسلہ، پھر اس تو بعد کھانا کھاواں گے۔ ایک بار پھر آپ سب کا آنے لئی بہت بہت دھنواد۔ یہو جہے شو بہت گھٹ ہوندے نے، مینوں بڑی خوشی ہے کہ میرے نال جسوندر بھاجی نے، انہوں نے مینوں کہا بھی ادھر دا خان صاحب آ رہے ہیں، تو میں کہا بھی یہ اپرچونٹی جان نہیں دینی، اسی ضرور کریں گے۔ اور ٹورنٹو ورگے شہر میں جتنے ایڈی وڈی پاپولیشن ہے سارے انڈین پاکستانی بنگلہ دیش سارے دی، افغانی بھی بہت ہو گئے ہیں ہوں تو جی، تو یہ گائکی ضروری ہے اور سننے والے بھی ضروری ہیں۔ یہ وجہ گائک کدی کدی نصیب ہوتے ہیں سننے واسطے۔ تو تھینک یو ویری مچ خان صاحب، بہت شکریہ جناب۔ اور وسیم عباس جی لے کے آئے ہیں پاکستان کو، تو بہت بہت دھنواد۔ سب تو بڑا کام یہاں کا ہی ہے۔ آؤ جی رگویر جی، تسی بھی آ جاؤ، ویلکم۔ تو تسی کچھ کہنا چاہو گے خان صاحب؟ جی بالکل، اپریشیٹ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ کینیڈا کافی دفعہ میں آؤں، یعنی کہ بگننگ میں تو استاد سلامت علی خان صاحب کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ، بڑے بھائی شرافت علی خان صاحب، گیپس آتے رہے، اور اب میں تقریباً 14 سال بعد آیا ہوں۔ لیکن 14 سال میں کسی سریلے انسان کا انتظار کر رہا تھا۔ سریلے سے مراد کہ ہماری جو موسیقی ہے یہ ایک کمرشل میوزک نہیں ہے، یہ درویشوں کا، فقیروں کا موسیقی ہے، جس کو بنایا بھی درویشوں نے اور سنا بھی اور گایا بھی۔ استاد سلامت علی خان کہتے تھے موسیقی ایسی چیز جس کو یا بادشاہ سنتا ہے یا فقیر سنتا ہے۔ درویشوں کا کام ہے۔ وہ فقیر بہت بڑا ورڈ ہے یہ صوفیانہ میں۔ ہم جب فقیر کی بات کرتے ہیں لوگوں کو وہ بیگر یاد آتے، مانگنے والا، وہ فقیر نہیں ہوتا۔ فقراء کی بہت سی سٹیجز ہیں۔ تو فقیر درویش ان کو پسند کرتے تھے۔ موسیقی کے بارے میں بڑی کنٹروورشل چیزیں بھی، اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، لیکن کچھ باتیں کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے دنیا بنی تو خدا نے ایک آواز دی، وہ سر میں تھی، جو ہم بھی مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے۔ تو دنیا بن گئی۔ پھر ہمارے قرآن میں ہے کہ سور پھونکا جائے گا، یعنی کہ ایک بسرا ساؤنڈ ہوگا جو دنیا کو تباہ کر دے گا۔ تو پہلے تو سر اور بسرے کا فیصلہ خدا نے خود ہی کر دیا۔ تو موسیقی جو ساری اچھی ہے، I'm not against of any genre of music، بیکاز میں خود پاپ میوزک بھی سنتا ہوں، غزل گیت، لیکن جو ریئل موسیقی وہ راگ داری ہے۔ جیسے آپ اسکول جاتے ہیں، پہلے ABC پڑھتے ہیں، پھر یا الف بے کا قاعدہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی مرضی، اس کو جس طرح مرضی لکھو جب آپ کو آ جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی گائک ہو، اس کو یہ موسیقی سیکھنی پڑتی ہے، سمجھنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد وہ چاہے غزل سنگر بن جائے، ٹھمری گائے، کافی گائے، ریپ گائے یا پاپ میوزک گائے۔ یہ جو شو 5 اکتوبر کو مان صاحب اور اپنا سرا صاحب اور وسیم بھائی مل کے کروا رہے ہیں، میرے لیے یہ کسی بھی کمرشل اسپیکٹ سے یہ خوشی ہے کہ جو علم ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کی امانت ہے ان تک پہنچنی چاہیے۔ یہ موسیقی کسی گھرانے کی اجارہ داری نہیں، یا کسی گھرانے نے نہیں بنائی۔ گھرانہ کسی چیز کا بھی بن جاتا ہے۔ ہم نے اڈاپٹ کر لی موسیقی
جو صدیوں سے نسلوں سے ہمارے اندر بزرگوں سے چلی آئی، تو ہمارا گھرانہ بن گیا شام 84 جو اکبر اعظم کے دور سے چلا. 2 بھائی تھے میاں چاند خان سورت خان، پھر میرے تایا جان استاد نزاکت علی خان اور فادر استاد سلامت علی خان، اس سے اس گھرانے کو بہت بڑا ایک نام ملا. پھر میں، میرے چچا، میرے بڑے بھائی، اب یہ میرے دونوں بیٹے فیضان علی، نادر علی، ایک میری بیٹی ابھی چھوٹے ہیں صفت علی خان، ان کو بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے. میرے نیفیوز شجاعت علی خان بڑا اچھا گا رہے ہیں. تو ہماری 11ویں 12ویں جنریشن بھی ریڈی ہے، بلکہ 13ویں بھی جنریشن ریڈی. تو ساری لائف ہم نے موسیقی کو دے دی. 5 اکتوبر کو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم جو لوگ راگداری سے بھاگتے ہیں، ہم نے کہا کہ موسیقی میں بہت کچھ ہے، صرف راگ نہیں ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر قسم کی موسیقی جو سر اور مینرز میں اس کو پیش کیا جائے. جیسے خیال کی گائیکی ہوگی، ٹھمری ہوگی، دادرا، کافی، بلے شاہ، خواجہ غلام فرید. پھر ہمارے جو کلاسک سانگز ہیں، میں نے ایک کام 30 سال میں کیا ہے کہ میں نے کچھ گائے ہوئے گانے بڑے لوگوں کے، ہندوستان پاکستان کے جو بڑے کلاکار ہیں، ان پہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور وہ کامیاب ہوا. کچھ اچھے کلاسک فلمی گانے، غزلیں، وہ کافی وائرل ہوئیں. تو وہ ایکسپیرینس اچھا رہا. اب وہ پوری دنیا میں لوگ مجھے بلاتے ہیں، لیکن مجھے جب موقع ملتا تو میں راگ بھی پیش کرتا ہوں اور لوگوں کو اچھا لگتا ہے. اصل میں سنایا نہیں گیا. آپ کو جب کوئی اپنے گھر بلاتا ہے تو وہ جو آپ کے سامنے رکھتا ہے آپ کو کھانا پڑتا ہے. تو اس کا قصور نہیں. اگر بے سرا پن چل سکتا ہے تو سریلا پن کیوں نہیں چل سکتا؟ کسی نے کوشش نہیں کی. ہم سب ہیں آرٹیفیشل لوگ، ہم ایکٹر ہیں. مجھے معاف کرے گا میری باتیں، میں ہمیشہ اس طرح ہی بولتا ہوں، ورنہ میں بولتا نہیں. ہم ڈرائنگ روم میں بات کرتے ہیں بیٹھ کے انٹلیکچوئل ہونے کی. کس قسم کے انٹلیکچوئل ہم؟ موسیقی کے علم ہے. گرنتھ پاک میں بھی موسیقی ہے، گرنتھ میں بھی دیکھیں، گیتا کی بات کریں. ہمارے جو نعت اتنے سر میں پڑھی جاتی ہے، کرت اتنے سر میں ہوتی ہے، وہ تو چلی آ رہی ہے. فیشن بن گیا ہے کہ جو نلائق رہ جاتا ہے وہ سنگر بن جاتا ہے. آرٹسٹ ایزی ہے نا، آرٹسٹ بننا، پیسے کمانے. آرٹسٹوں کا صرف جو ایم ہے وہ پیسہ کمانا بن گیا. ایک نے پراڈو خریدی، میں نے بھی کل لینی ہے، تو کیسے لی جائے؟ بھی کرو، ہمیں اس سے اعتراض نہیں. لیکن جو میوزک کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگ، ان کو چاہیے کہ ہر طرح کی موسیقی کو پروموٹ کریں. یہ کسی گھرانے کی نہیں، یہ سب کانٹیننٹ سے پنپی ہے، جس کو بیجو باورا جی نے بھی کیا، ہری داس سوامی جی نے بھی کیا، تانسن جی نے بھی کیا، استاد بڑے غلام علی خان صاحب نے بھی کیا، استاد سلامت علی خان صاحب نے بھی کیا. پھر موسیقی کو بنا دیا پاکستانی، انڈین، ہندو. یار اس کو تو چھوڑ دو. موسیقی کا کون سا مذہب ہے؟ کون سی سرحد ہے؟ بات تو کرنے ہی نہیں آتی. کوئی بات کرتے ہیں ساتھ تو ڈرے ہوئے لوگ ہیں. تو بات تو پہلے کریں. موسیقی کوئی حد نہیں. سر تو بس اللہ نے آزاد چھوڑا تھا، اپنے اپنے انداز سے لوگوں نے اس کا استعمال کر لیا، اپنی اپنی لینگویج ڈال دی. اور ایک اور بہت عجیب سا لفظ ہے صوفی میوزک. کوئی صوفی میوزک نہیں ہوتا. صوفی انسان ہوتا ہے، پوئٹری ہوتی ہے. موسیقی کہاں سے آ گئی؟ نہ کسی نے پوچھا، نہ کوئی جاننا چاہتا ہے. صوفیوں نے صرف کلام لکھا. حضرت امیر خسرو، خواجہ غلام فرید، بابا فرید، بانی بھی ان کی، ٹھیک ہے نا. وہ اٹھ فریدا ستڑیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال بریت. میں نے 31 راگ گائے ہیں گرنتھ صاحب میں، 10 سال لگے ہیں. وہ لنڈن سے ریلیز ہو رہے ہیں. جو راگ ہے، جو بانی، وہی گائی ہے. موسیقی کو، مان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، وسیم بھائی کا، سرا صاحب کا، کہ یہ آپ بھی ہمت سے کرتے رہیں. ڈونٹ کاؤنٹ کتنے لوگ آتے ہیں. جو خوش قسمت ہوگا وہ آئے گا. جس پہ رب خوش ہوتا ہے نا، اس کو لسنر بناتا ہے. زیادہ خوش ہوتا ہے اس کو گائک بنا دیتا ہے. یہ بدقسمت لوگ ہوں گے جو سر سے پڑھے ہیں، لے سے پڑھے ہیں. تبھی تو موسیقی اتنی آسان ہو گئی. آج دیکھیں دھنیں تک بدل گئی ہیں موسیقی کی. مان صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ہم نے تقدس اور مقدس موسیقی کو بھی کہ دھنیں بھی بدل دی. اب وہ اچھا بھلا کوئی لفظ ہوگا، لیکن اس میں کوئی گانا چلا، نہ جانے کیا ہوا جو تو نے چھو لیا. اب ایک دھارمک سانگ پہ یہ گانا ہے، دھیان ہیما مالنی جی کی طرف چلا جاتا ہے. عبادت کیا ہوگی؟
غور کرنے کی بات ہے, اتنی ہمت نہیں رہ گئی کہ کوئی کمپوزیشن کر لے. ہم نے خود کل کیا اسے. یہ جو پریزنٹ کر رہے ہیں, دے ہیو کل دا میوزک, ناٹ دا پبلک. ہم ابھی آپ کے سامنے ابھی کھانا بھی کھلنا, دال کھلا دیں آپ خوش جائیں گے, یا چکن کھلا دیں خوش جائیں گے. ہم نے اس کو برباد کیا ہے, اپنے کلچر کو. کوا چلا ہنس کی چل اپنی بھولا. ہم ان سے بہتر پیانو بجا سکتے ہیں ویسٹرن لوگوں سے, ہم ان سے بہتر گٹار بجا سکتے ہیں, جیز یا ریپ ان سے بہتر نہیں. ہم نے نقلوں کو آگے کیا, نقلیوں کو آگے کیا. اگر نقلوں کو آگے کرنا تو پنجاب میں سب سے اچھی نقل ہوتی تھی, وہاں کے نقلیے زیادہ مشہور تھے, اور وہ ایکٹر ہوتے تھے جس کو بھانڈ ناٹ بھی بولا جاتا تھا. یہ آج میں بہت بڑے سچے بول کے جا رہا ہوں. یہ آرکائیو بھی بنے گا, بچوں کے کام بھی آئے گی. اور جیسے آپ بچوں کو کھانا پینا سکھاتے ہو, اگر آپ کے بچے دوسرے کلچر میں جاتے ہیں تو پھر آپ کا قصور ہے, ہم لوگوں کا قصور ہے, بڑوں کا. ہم نے ان کو دیا کچھ نہیں. یہ آپ کے شو سے ریلیٹڈ ہو رہی ہے. بیٹا یہ نہ کھانا, اندھیرے میں نہ جانا. میں اور خیام صاحب دلی میں بیٹھے تھے, ہمارا ایک لانچنگ شو تھا, تو خیام صاحب نے یہ بات کی جو آج تک کوڈ کی. ان کے جیسے بچے کو کھانا سکھاتے ہو, ادھر نہ جاؤ ٹھنڈ لگ جائے گی, اندھیرے میں نہ جاؤ. اس طرح یہ بھی بتاؤ کہ بیٹا یہ آپ کی موسیقی ہے, یہ امیر خسرو ہے, سلامت علی خان ہے, یہ ہری داس سوامی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ جو کریں وہ بھی کرنے دے, وہ بھی اچھا, ہم خود بھی سنتے ہیں. اب اس کو وقت آ گیا کہ اپنی نسلوں کو سب کانٹیننٹ کا وہ گریڈ میوزک جو ہمارے یہ ویسٹ کے لوگ لے اڑے ہیں. برکلی یونیورسٹی میں نے 8 سال میوزک پڑھایا. وہاں اکیڈمی تھی استاد علی اکبر خان صاحب کی, استاد ذاکر حسین خان صاحب کی, استاد سلامت علی خان سے میرے والد سے. میں بھی وہاں 24 سال امریکہ میں اسی ماحول سے رہ کے گیا ہوں. تو لیکن پھر مجھے لگا نہیں, مجھے پاکستان جا کے رہنا چاہیے, پاکستان ہندوستان میں. پھر میں نے 32 سال دلی میں گزارے, انڈیا میں. وہاں میں نے مظفر علی صاحب کے ساتھ کام کیا. جتنی بھی کمپنیاں, تقریباً 125 کے قریب میرے البم ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگ تو لفظ سنتے ہیں. اور آج کل گانا تھوڑی پاپولر ہوتا ہے, لفظ پاپولر ہوتا ہے. صورت کو تو پتہ ہی نہیں کسی کو, اور ہم نے پتہ لگوایا بھی نہیں. لیکن آج بھی آپ نوٹ کریں, موسیقی کے ساتھ آپ کا جنم ہوا ہے. ہارٹ بیٹ یہ ردم ہے, 120/80 یہ لے قائم ہے. جب یہ اوپر نیچے ہوتی تو آپ بتال ہو جاتے ہیں, زیادہ اوپر نیچے ہوئے تو بالکل ہی بتال ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. سر جب بچہ روتا ہے, کئی بچوں کی سریلی آواز ہوتی ہے, کسی کی بسوری ہوتی ہے, کئی کی ہنسی بڑی خوبصورت ہوتی ہے, کیونکہ ہنسی بڑی بھیانک ہوتی ہے, یہ بھی سر ہے. تو موسیقی کے ساتھ ہی تو آپ پیدا ہو گئے. پھر ابھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا, آپ نے ایک گانا بجایا, اس میں آپ کو لگا 10 گانوں میں سے ایک گانا آپ کو اٹیک کر دیتا ہے, آپ اس کو ریپیٹ پہ لے جاتے ہیں. اب وہ راگ پہاڑی میں ہے یا راگ درباری میں ہے یا راگ ایمن میں, وہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا, کیونکہ موسیقی شاید آپ کو نہیں کسی کو پتہ یہاں میں. لیکن وہی ٹھاٹ آپ کی روح کا ہے. ہر روح کا ایک راگ ہے, ہر روح ایک راگ کے ساتھ ٹیوننگ میں ہے. بالکل. تو اسی لیے دیکھیے گرو جی بھائی مردانہ جی کو لے کے گھومتے ہیں, وہ رباب بجائے. رباب ساز ہے, اتھو ربابی کیا, ربابی قوم آج بھی پاکستان میں ہے, وہ زندہ سلامت گھوم رہے ہیں آج بھی, وہاں نام لیتے ہیں وہ لوگ. ہم نے بھی کیرتن کیا. تو سر تو ولیوں, درویشوں, پیغمبروں, پیروں, حضرت داؤد علیہ السلام سر لگاتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے, ہوائیں چلتی تھی. اب آتے 5 اکتوبر میں ہم کچھ ایسے ہی کرنے جائیں گے کہ جہاں آپ کو راگ, ٹھمری, کافی, غزل, گیت, شبد بھی اگر مینر میں رہے تو ہم لوگ, کیونکہ اس میں سر بھی ڈھکا ہونا چاہیے چیزیں, تو اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے. غزل, گیت, لتا جی, مہدی حسن صاحب, ان کی جو ہماری جو چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں ان کو ہم لے کر آئیں گے. اور اس میں میرا آئیڈیا, جب وسیم آباد صاحب سے میری پہلی بات ہوئی, از اے ویری نائس انٹیلیجنٹ پرسن, ینگ پرسن, لیکن اندر ایک بزرگ کی روح ہے. کبھی کوئی بھی ہوتی ہے, روحیں ٹریول کرتی ہوتی, پھر اس بچوں میں وہ چلے جاتی ہیں. تو ہی از اے ویری سینسیبل اینڈ انڈرسٹینڈیبل فار دا وین اٹس کم ٹو دا میوزک. اور مان صاحب تو ہمارے ہیں ہی ہیرو, خوبصورت. سراج صاحب کی کیا بات ہے, وہ تو طبلہ بھی بجاتے ہیں خود, کوئی پتہ نہیں ہونے شروع ہو جائیں 2 منٹ.